ملک میں جو فورس کنورژن کے کیسز ہو رہے ہیں وہ صرف ٹینڈر ایج کی جو بچیاں ہیں ان کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے. کیوں؟ بالکل کیونکہ ایک ان کو اسپیسیفک ایج. بہلانا پھسلانا جو ہے وہ آسان ہے. ان کو اس جھانسے میں دینا کہ ہاں تم میری بیوی ہو اور تمہارے بغیر میرا گزارا نہیں ہو سکتا، میرے لیے تم کل کائنات ہو، ان بچوں کو اچھی طریقے سے مولڈ کیا جا سکتا ہے. ناظرین، مسیح میں آپ کی سلامتی ہو. ہم پروگرام بول کے لب آزاد ہیں تیرے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا آج کا پروگرام ایک خاص ٹاپک کو لے کر ترتیب دیا گیا ہے، جو کہ ہم ہر دوسرے یا تیسرے دن خبر سن رہے ہیں، اور یہ خبریں عام ہوتی جا رہی ہیں جو بہت ہی دل دہلا دینے والی ہیں اور ہمارے خاندانوں، ہمارے معاشرے پر، ہماری ساری قوم پر اثر انداز ہو رہی ہیں. اور یہ خبریں ہیں چھوٹی بچیوں کو زبردستی جبری تبدیلی مذہب کی طرف لے کر جانے والی، یعنی فورسڈ کنورژن. آج ہمارا ٹاپک یہ رہے گا، اور ہمارے ساتھ ہماری کو ہوسٹ ہوں گی آرزو کوکب، جو کہ آج ہمارے ساتھ ان کی پہلی نشست ہے، اور ہم دعاگو ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بنی رہیں گی. اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے ساتھ آج محو گفتگو ہوں گی، بلکہ ہم بہت سا نالج ان سے حاصل کریں گے جو شاید ہم عام طور پر نہیں جان سکتے، ان کی وجہ سے ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ ہوں گی ہائی کورٹ کی ایڈوکیٹ ہیں. ہمارے لیے باعث فخر بات ہے کہ وہ بڑی بہادری سے تمام جو کیسز ہوتے ہیں ان کو ہینڈل بھی کرتی ہیں، اور ان کا ایک نام ہے جو ہماری ساری قوم کے لیے باعث فخر ہے کہ وہ اس طرح سے مسیحی ہوتے ہوئے اپنی کرسچن قوم کے لیے کام کر رہی ہیں. ان کا نام ہے تبسم یوسف. تو سب سے پہلے میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اس پروگرام میں کہ آج آپ پہلی دفعہ تشریف لائی ہیں. بہت شکریہ. ہاں جی، تو میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا اپنا تعارف خود بیان کریں. اس سے پہلے کہ میں یہ کروں، میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے کبھی یہ پروگرام دیکھا بھی ہے، بول کے لب آزاد ہیں تیرے؟ جی بالکل، میں کئی دفعہ یہ پروگرام دیکھ چکی ہوں، اور مجھے یہ نہیں کہ میں اس سیٹ پہ ہوں اس لیے یہ بات کہوں گی، بلکہ ایک جب میں پبلک میں بیٹھ کے بھی یہ دیکھتی رہی ہوں پروگرام کو، میں تب بھی ہمیشہ اس کو اپریشیٹ کرتی رہی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی اچھوتا موضوع ہوتا ہے، اور جس میں نارملی لوگ بات کرنے سے گریز کرتے ہیں، آپ ایسے کسی بھی موضوع کو اٹھا کے اس پہ بات کر رہے ہیں، اور ایک بہت اچھی بات ہے. اور نہ صرف آپ اس کے بارے میں اویئرنیس لوگوں کو دے رہے ہیں بہت سی باتوں کے بارے میں، بلکہ آپ موقع دیتے ہیں کہ کسی بھی کالر کو آپ درمیان میں آپ انوائٹ کرتے ہیں اور ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ پوری شخصی آزادی کے ساتھ اس پہ بات کریں. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی رائے جی اس میں بالکل ضرور بالکل شامل ہو. بالکل، اور یہ بہت اچھی بات ہے. جی تھینک یو، بہت شکریہ. اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ہمیں کہ آپ کے کیا تجربات رہے ہیں زندگی میں. جی میرا پورا نام جیسے کہ بتا چکی ہیں آرزو کوکب ہے. میں لاہور سے ہوں، اور یہاں پر نیدرلینڈ میں 2 سال سے ایک شادی شدہ زندگی گزار رہی ہوں. ایک چھوٹا بیبی ہے میرا. اور اس سے پہلے میں گریجویشن میری اردو لٹریچر میں رہی. اس کے بعد میں بائبل اسٹڈی کی طرف آ گئی. اور سر نعیم پرشاد لاہور سے ہی ہیں، ہمارے بہت نامور اور خداوند کے خادم ہیں. ایک ساری دنیا انہیں جانتی ہے. میں ان کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں BTH کے لیے، اور اس کے علاوہ جیزس کرائسٹ TV میں نے ایز اے ایونجلسٹ میرا 1 ایئر کا میں ڈپلوما وہاں سے پاسٹر عبید روف وہاں سے کیا. اس کے بعد سنڈے اسکول ٹیچر کے طور پہ میں خدمت کرتی رہی ہوں، اور اس کے علاوہ میری پروفیشنلی میں ماسٹر پینٹس انڈسٹریز میں کام کرتی رہی ہوں. ان کا اپنا ہاسپٹل ہے، وہاں پہ ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ کئی سال میں نے وہاں پہ کام کیا. چلے جی، تو اب خداوند چاہ رہا ہے کہ آپ اس خدمت میں آئیں اور یہ خدمت سر انجام جی دیں. بالکل، خداوند کی بلاہٹ ہے تو ضرور میں حاضر ہوں. اور تھینک گاڈ، میں خداوند کی شکر گزار ہوں، اور آپ کی پوری ٹیم کی کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس ٹیم کا حصہ بنوں. شکریہ. ہاں جی، ویلکم. میرے خیال میں ہمارے ساتھ کال پر آ چکی ہیں میڈم تبسم یوسف. تو ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے دیکھتے ہیں اگر وہ لائن پر ہے تو پھر کچھ چند سوالات کرتے ہیں. جی میم تبسم، کیا آپ ہماری آواز سن رہی ہیں؟ جی گڈ ایوننگ، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. چلیں، گڈ ایوننگ.
ہم آپ کو پروگرام بول کے لب آزاد ہیں تیرے میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ نے ہمیں یہ وقت دیا ہے کہ ہم آپ سے اس خاص موضوع کو لے کر بات چیت کر سکیں۔ ہم آج اس بات پر سوچ بچار کرنا چاہتے ہیں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ کیسز اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، فورس کنورژن ہو رہی ہے اور اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے چھوٹی بچیوں کو۔ جی، فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ کہ بی ٹی ایل ٹی وی جو ہے اس کاز کے لیے جو وہ کام کری ہے، کیونکہ جو پاکستان میں آپ کے لوگ ہیں وہ بھی اس کاز کو لے کے آگے کام کر رہے ہیں کنٹینیوسلی۔ 2 کیسز ہیں جن میں انہوں نے دیکھا بھی ہے اور اس کو پرسیو بھی کیا ہے، لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر کہا جائے کہ انکریز کیوں ہو رہا ہے یہ ریٹ، اس کی ریزن پہلے ہمیں اپنے گھر سے تلاش کرنی پڑے گی کہ اس کا انکریزنگ ریٹ کیوں ہے۔ میری جو گھر کی 4 دیواری ہے اس کی چادر اور 4 دیواری کی پامالی پہلے مجھے خود نہیں کرنی۔ جو میں کہیں پہ بھی جا رہی ہوں، میں صرف کہتی ہوں کہ جو میرا گھر ہے وہ میری باؤنڈری ہے، میری ٹیریٹری ہے، اس میں میں کسی ان نون پرسن کو جو ہے وہ گھر میں انٹری نہ کراؤں۔ بالکل بالکل۔ کیونکہ ہم نہیں جانتے کون ہے جو ہمارے گھر میں داخل ہوتا ہے اور بعد میں وہ ہمارے ہی بچوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ ہم بینگ ایز اے مسیحی جو ہے وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ہم ویسا سوچتے ہیں جیسا ہم اپنے آپ کے لیے یا اپنے دوسروں کے لیے سوچتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ سارے ہماری اولاد کے لیے بھی ویسے سوچیں گے۔ سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ مجھے جو ہے نا میری چادر اور 4 دیواری کی پامالی خود نہیں کرنی، ٹھیک۔ سیکنڈلی یہ چیز ہے جو یہ اٹ از اے ٹائپ آف سیکشل ابیوز۔ جو مائنرز ہیں ان کو پورنوگرافی کے لیے، ان کو پروسٹیوشن کے لیے، ان کو ہیومن ٹریفکنگ کے لیے جو ہے نا وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ اسی کی قسم ہے جس میں جو یہ فورس کنورژن بھی آتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ چائلڈ کی جو ابیوزز ہیں ان میں سے یہ قسم ہے جس کی سزا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی تک اس قانون سازی جو ہے وہ بل پاس ہوا، لیکن جو ہے وہ اس کو پھر روک دیا گیا۔ تو ابھی تک جو ہے وہ قانون کی شکل اختیار نہیں کی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ اگر گورنمنٹ سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر جو ہے وہ والد کنورٹ ہوتا ہے تو اس کی 2 سال کی جو بچی بھی ہے تو وہ بھی کنورٹ ہو سکتی ہے آٹومیٹیکلی۔ میرا کہنا یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا لا جو ہے وہ مائنر جو ہے وہ انڈر دا 18 ایج سے بلو ہے۔ جب وہ مائنر ہے اس کو کوئی لیگل کنسنٹ نہیں، ووٹ کاسٹ کرنے کا جو ایک ہمارا رائٹ ہے وہ نہیں ہے، ڈرائیونگ لائسنس لینے کا رائٹ نہیں ہے۔ تو جو 12 یا 13 سال کی بچی ہے، اسپیشلی بچیاں، میں اس لیے کہوں گی کیونکہ بچوں کا ابھی تک کوئی واقعہ نہیں ہوا، جو 2 ہوئے بھی تھے اگر وہ ہندو کمیونٹی سے تو وہ دوسرے مہینہ کیا زبردستی جو کروایا گیا تھا، 1 مہینے کے بعد ہی وہ بچے واپس اپنے والدین کے پاس جا چکے تھے کیونکہ وہ لڑکے تھے۔ یہاں بات آتی ہے لڑکیوں کی۔ لڑکیوں کا ریٹ اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے، ان کو مینٹلی اور فزیکلی ٹارچر کیا جاتا ہے، سیکچولی اسالٹ کیا جاتا ہے، پلس ساتھ میں سائیکولوجیکل افیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ اس بچیاں سائیکولوجیکل ہی جو ہے وہ بھی اسالٹ ہوتی ہے۔ اصل میں لڑکیوں کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے نا کہ ان کا نکاح بھی کر دیا جاتا ہے ساتھ میں، ان کو کنورٹ کر کے پھر ساتھ ہی ان کا نکاح بھی کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس طرح سے ان کے جذبات سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، کیوں؟ کیونکہ جو بچہ مائنر ہے ایج کا ہوتا ہے اس کو تو اپنی سینس آف رسپانسبلٹیز کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ مائنر ہے۔ تو اگر اس کو سیکشولی اور سائیکولوجیکلی اسالٹ کر کے اگر اس کو مولڈ بھی کیا جاتا ہے تو وہ اگر کہا جائے کہ وہ ایک صاف سلیٹ ہے جس کے اوپر کچھ بھی لکھا جائے تو وہ اس کو ہی سچ مان لیتا ہے۔ اور اگر اس کو کوئی بھی رشتہ باندھا جائے وہ دوستی کا، کیونکہ ہم اگر اپنے بچپن کی دوستیاں دیکھیں تو وہ کتنی زیادہ مقدس اور خاص ہوتی ہیں ہمارے لیے، تو اس بچے کو تو نہیں پتا کہ جو مجھے کس درندگی میں پھنسایا جا رہا ہے اور یہ کون سا شخص ہے جو میرے ساتھ تو کہنے کو، جیسے کہ فالس میرجز ہوتی ہیں، وہ کہنے کو تو میرے ساتھ شادی کر رہا ہے لیکن وہ شادی ایکچولی نہیں ہے، وہ جسٹ اپنی سیکشول سیٹسفیکشن کے لیے اور اپنی سیکشول لسٹ کے لیے جو ہے وہ مجھے نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ بچہ جب میچور ہوگا تب اس کو پتہ چلے گا، لیکن جب مائنر ہے، کیونکہ دیکھتے ہیں آل اراؤنڈ جو پورے ملک میں جو فورس کنورژن کے کیسز ہو رہے ہیں وہ صرف ٹینڈر ایج کی جو بچیاں ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو بہلانا پھسلانا جو ہے وہ آسان ہے، ان کو اس جھانسے میں دینا کہ ہاں تم میری بیوی ہو اور تمہارے بغیر میرا گزارا نہیں ہو سکتا، میرے لیے تم کل کائنات ہو، ان بچوں کو اچھی طریقے سے مولڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے اور ساتھ میں وہ بچیاں جو ہیں ان کو آپ جو ہے بعد میں، کیونکہ جو رپورٹڈ کیسز ہیں ان کے بعد جب میں
اس کی اسٹڈیز کی گئی ہیں تو اس کے لیے پتا چلا ہے کہ سال یا 2 سال مشکل سے جو آدمی اس کو ابڈکٹ کر کے فورسفلی اس کے ساتھ شادی کرتا ہے اس مشکل سے سال اس کے اپنے پاس رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بعد میں وہ اس کے لیے وہ عورت جو ہے وہ لٹرلی وہ بچی جو ہے وہ اس کے لیے وہ ایک عورت بن چکی ہوتی ہے, وہ اس کے کام کی نہیں ہوتی, اس کو جو ہے وہ آگے سیل کر دیا جاتا ہے پروسٹیٹیوشن میں یا ہیومن ٹریفکنگ کا وہ بچی شکار ہو جاتی ہے. وہ کبھی بھی پیرنٹس کو دوبارہ وہ بچہ نہیں ملتا. یہ رپورٹڈ کیسز ہیں اور یہ ڈیٹا جو فیکٹ ہے جو انہی کیسز پر بیس کرتا ہے, کیونکہ ہم لوگ اس چیز پہ اسٹڈیز کر رہے تھے تو پتا چلا کہ بعد میں تو وہ بچے ملتے ہی نہیں ہیں واپس اپنے پیرنٹس کو. بالکل بالکل. اور یہ اویئرنیس جانا ہماری کمیونٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ اینڈ کیا ہے, تاکہ جو ہماری بچیاں سن رہی ہیں وہ اگر کسی طرح سے اس کا شکار ہو رہی ہیں یا کوئی انہیں کر رہا ہے تو وہ ان کے پاس یہ اویئرنیس جانا بہت ضروری ہے. اور میں دیکھ رہی تھی کہ اب اس کا ریشو پہلے 1000 تک تھا پچھلے سالوں میں, لیکن اسی سال 2000 تک یہ پہنچ چکا ہے کہ تقریباً 2000 بچیاں جو ہیں وہ اس طرح سے کنورٹ کر کے ان کا نکاح پڑھایا گیا اور ان کو اس طرح سے جذباتی طور پر انہیں کہنا چاہیے ذلیل و خوار کیا گیا ہے. اور پیرنٹس الگ, پوری قوم کی بدنامی, قوم سے جدائی, سب بہت کچھ اس کے اندر میس ہو جاتا ہے جب اس طرح سے کیا جاتا ہے. تو آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ جی میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کسی فیملی کو ایسا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو انہیں اس کی اپلیکیشن کہاں فائل کرنی چاہیے, کیونکہ اس کا پراپر کیا پروسیجر ہے, اور آپ کائنڈلی تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں تاکہ ان کو ہیلپ ہمارے لوگوں کو, جی بالکل, تاکہ انہیں اویئرنیس ہو جائے. نہیں, وہ نہیں ہیلپ کر رہے, کوآپریٹ نہیں کرتی. کائنڈلی آپ اس کے لیے ہمیں تھوڑا گائیڈ کریں تاکہ تمام لوگ اس بارے میں جان سکیں. آپ اپنی قیمتی رائے جو ہے اس سے ہمیں پلیز تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے کہ ہمیں پہلے بینگ اے پیرنٹس جو ہے نا ویجیلنٹ ہونا پڑے گا, ایز اے ماں بھی, باپ بھی اور بہن بھائی بھی جو اس بچے کے بڑے ہیں. دیکھیں سراؤنڈنگ میں جو ہے نا تاک لگ کے بیٹھے ہوئے پہلے ان کے لیے, اور اگر کوئی آپ کو شک شبہ اندازہ ہے کہ یہ بچے کے ساتھ ایسے کوئی ہراسمنٹ ہو رہی ہے تو ہراسمنٹ کی پٹیشن تو آپ جو ہے نا فائل بھی کر سکتے ہیں اور تھانے میں آپ جو ہے نا وہ انفارم بھی کر سکتے ہیں. سیکنڈلی اگر کسی بچے کے ساتھ ایسے فورس میرجز کا یا چائلڈ میرجز کا جو شکار ہوتے ہیں بچے, ان کے لیے آپ جو ہے صرف یہ نامعلوم افراد کے نام جو ہے نا وہ FIR لانچ نہیں کرے جس کا آپ کو شبہ ہوتا ہے یا جس کی آپ کو کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہے, اس نے ہی یہ کیا ہوگا, تو اس کا نام مینشن کرنا لازمی ہے FIR میں. اور اسی ڈیٹ جی بولیں آپ پلیز. ہاں جی, اسی دن جس دن کا انسیڈنٹ ہے اسی ڈے کے اندر جو ہے وہ نیکسٹ ڈیٹ چینج ہونے سے پہلے آپ کو FIR لانچ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور صرف یہی نہیں ہے, ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا صرف 365B کی FIR جو ہے وہ لانچ کروا دی جاتے ہیں کہ زبردستی کوئی بہلا پھسلا کے اس کو اغوا یا زنا یا زیادتی کی شکل اختیار کرنے کے لیے اس کو لے کے چلا گیا. لیکن جب اس طرح کا آپ کو پتا ہے, کیونکہ آپ ایسا کرواتے ہیں وہ 6 سے 7 یا 8 دن کے بعد آپ کے پاس تھرو پولیس جو ہے ایک نکاح نامہ اور اس کی مختلف سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ آپ اس کی روک تھام کریں, آپ ساتھ ساتھ اس کے لیگل سٹیپ یہ ہیں کہ FIR لانچ کرتے وقت آپ جو ہے سندھ چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ اس کے سیکشنز انکلوڈ کرائیں. سیکشن 4, 5, کیونکہ یہ جو سیکشنز ہیں اس کے مطابق جو بھی چائلڈ میرج کرتا ہے وہ چاہے اس کے گواہان ہیں, چاہے اس کا کوئی وکیل ہے, چاہے کوئی قاضی ہے, جو وہ نکاح کرتا ہے وہ جو ہے نا ان قابل سزا ہیں اور جو ہے ان کی گرفتاری ہوگی اور کیس پرسیوڈ ہوگا. تو سب سے کوئی فرسٹ سزا سٹیپ تو یہ ہے ملتی کہ بھی آپ ہے یہ ایسے کیسز میں, ایسے کیسز میں کوئی بل پاس ہوا ہے, کوئی سزا ملتی ہے؟ نہیں, ابھی تک تو جسٹ یہ ہے کہ جس کمیونٹی پریشر بلڈ اپ ہونے کی وجہ میں کسی ایک آدھے کیس میں جو تھوڑی دیر کے لیے بھی ہوتا ہے تو اس سے زیادہ ادر سائڈ جو ہے وہ پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے وہ زیادہ لائرز بھی لے کے جاتے ہیں اور مختلف جو ادارے ہیں وہ جماعت ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو ہے نا سب کو پھر جو انسٹیٹیوشنز ہیں جو انصاف دینے کی ہیں وہ ان کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. اچھا, تو اصل میں ان کی اس بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے تو اس گروہ کی طرف نظر دوڑانی چاہیے, یا حکومتی طور پہ یا لیگلی طور پہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جو ایسا کر رہے ہیں اس گروہ پر گرفت جو ہے نا اپنی مضبوط کی جائے اور اپنے گھروں کو, جیسے انہوں نے بولا بھی ہے کہ اپنے گھروں پر نظر کرنی چاہیے. تو ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد
اور پھر بات چیت کا سلسلہ جہاں سے منقطع ہوا ہے یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، اور ہمارے ساتھ ہیں ہمارے قوم کا فخر اور ملک پاکستان اسپیشلی کراچی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں وہ ہائی کورٹ میں ہمارے ساتھ ہیں میم تبسم، جو کہ محو گفتگو ہیں اور بہت سارا نالج ان کے ذریعے سے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں تاکہ اویئرنیس جو ہے وہ بڑھ سکے اور ہم کچھ سدے باب اس کا کر سکیں جو مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ اچھا میم، یہ جو کیسز ویسے زیادہ تر تو ہوتے ہیں پنجاب سائڈ پہ زیادہ ہو رہے ہیں یہ کیسز، تو ایف آئی آر کے لیے جب وہ جاتے ہیں تو فوری طور پر ایف آئی آر نہیں کٹتی، بالکل، تو اس کا کیا لائحہ عمل تیار کیا جائے کہ وہ تھانہ جو ہے اس کو کنسیڈر کرے اس بات کو کہ یہ واقع ہوا، یا تو وہ بولتے ہیں کہ نہیں جی وہ خود ہی کسی آشنا کے ساتھ چلی گئی ہوگی، یہ ادھر ہی ہو گئی، آپ اسے یہاں تلاش کریں وہاں تلاش کریں، اس طرح کے نا جو بہانے بنا کے تو وہ ایف آئی آر تک بات نہیں جاتی، تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ایکچولی جو ہے چند عناصر ایسے ہیں جو وہ ایف آئی آر لانچ نہیں کرتے، لیکن جب مائنر الرٹ جو بچیاں ہیں نا مائنر کی، تو ان کے لیے اب جو ہے نا زارا کے نام سے ایک ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنے موبائل میں، کہ کوئی بھی بچہ جو مس پلیس ہوتا ہے، دوبارہ بتائیے گا، ہم زینب اسکرین پہ الرٹ پلے کر دیں گے نا۔ زینب الرٹ بل جو ہے وہ نا پاس ہو چکا ہے، اور اس ایپ کا نام جو ہے وہ زارا ہے، جہاں پہ آپ جا کے اپنی بچہ جو مسنگ ہے اس کی کمپلین لانچ کرتے ہیں، اور وہ آپ کا جو ہے وہ ریکارڈ پہ رہتا ہے کہ آپ کا یہ بچہ جو ہے وہ مسنگ ہے، اور اس کی آپ پکچر اپلوڈ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ اس کا سارا ڈیٹا، ڈاکومنٹیشن، لوکیشن، پیرنٹس کا ایڈریس، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ پوسٹ کرتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ کا ہی ادارہ ہے، یہ گورنمنٹ کی بنائی ہوئی ایپ ہے۔ یہ جو جب زینب کا واقعہ ہوا تھا تو اس کے بعد جو ہے ابھی لاسٹ جو ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بل جو ہے پاس ہو چکا ہے، اور اس کی سزا بھی ہے، اور جو مائنر بچے ہیں ان کے ساتھ جو سیکشولی ابیوز ہوتا ہے، ان کی مسنگ بچے جو ہیں، صرف یہی نہیں جو فورس کنورژن والے بچے ہیں، جو پیرنٹس کے بچے خدا نہ خواستہ کھو جاتے ہیں، وہ ان کے لیے بھی اس ایپ کے ذریعے جو ہے وہ اپنے بچے کی جو کمپلین ہے وہ لانچ کرا سکتے ہیں۔ اور کوئی بھی جو تھانہ ہے جس کی جورسڈکشن میں وہ بچی آتی ہے، تو وہ ان کا کام ہے کہ یہ ایف آئی آر لانچ کرے۔ اگر وہ آپ کی ایف آئی آر لانچ نہیں کرتے تو آپ ایک ریٹرن میں اپلیکیشن دیں گے ایک تھانے کے نام پہ، اور اس کی جو کاپی ہے اس کے اوپر ریسیونگ آپ لیں گے کہ ہم اس ڈیٹ کو آئے تھے، یہ سب کچھ، یہ جو میری بچی تھی اس ٹائم کی، یہ ایج ہے اس کا، یہ واقعہ ہے، وہ سب جو واقعہ ہے وہ آپ رپورٹ کریں گے، اور جو تھانہ ہے اس میں آپ ریسیونگ دیں گے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کا کام ہے کہ پولیس جو ہے وہ آپ، کیونکہ ویمن جو ادارے، ابھی بہت سارے تھانے ایسے ہیں جہاں ویمن پروٹیکشن کی جو ہے نا ان کی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ عورتوں کے تھانے ہیں جہاں پہ یہ ایف آئی آر لانچ ہو جاتی ہے، کیونکہ اب پہلے اس چیز کے لیے کہا جاتا تھا کہ نہیں میں ہیل اور سمجھی نہیں، حجت سے عورتوں کے تھانے مطلب میں سمجھی نہیں تھوڑا سا۔ جی، عورتوں کے لیے اسپیشلی اب تھانے ہیں جہاں پہ آپ ان کے لیے، اگر کوئی بچی ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہے، کوئی بھی وائلنس کا شکار ہوتی ہے کوئی، تو ان کی جورسڈکشن میں یا تو اسی تھانے کے اندر ایک سیکشن ہوتا ہے جہاں عورتوں کا بینچ ہوتا ہے، جہاں پہ عورتیں ہی اس کیسز کو سنتی ہیں، عورتیں پولیس، یعنی کہ پولیس والی جو فیمیلز خاتون ہیں وہ ہوتی ہیں پولیس کی وردی میں، اور یا تو ان کا ایک سیپریٹ اسی جورسڈکشن میں، اس ٹیریٹری میں، اس علاقے میں جو ہے نا وہ پولیس کا تھانہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو وہاں کیونکہ ہاں جی، تو وہاں پہ جو ہے وہ آپ بچوں کے لیے کمپلین اور ایف آئی آر لانچ کروا سکتے ہیں۔ کیونکہ میل کمیونٹی معاشرہ تو ہے، لیکن اس میں سب سے پہلے یہی، جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی اپنے آشنا کے ساتھ چلی گئی ہوگی، بہلا پھسلا کے پیرنٹس کو بھگا دیا جاتا ہے، یا تو پھر دوسرے طریقے سے برائب لے کے ان کی ایف آئی آر لانچ کی جاتی ہے۔ لیکن جو ایک کرائم ہے اس کو رجسٹرڈ کرانا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور جو ہم اس میں جو لیکوناز چھوڑ جاتے ہیں، جو کمیاں چھوڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب کوئی تو عادی ہے نہیں کہ یہ اس طرح کی ایف آئی آر لانچ کراتا رہتا ہے، تو یہی میرا کہنا ہے کہ ڈیٹ، ٹائم، پھر اسی دن کے اندر جو ایف آئی آر ہے وہ آپ کی لانچ ہونی چاہیے، پھر وہ جو علاقہ ہے اور جس کے اوپر آپ کو شک ہے کہ یہ بندہ ہوگا، اس کا نام
करेक्टली मेंशन कराएं और वल्दियत के साथ मेंशन कराएं। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया और हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने बहुत सारा टाइम दिया और आइंदा भी हम ज़रूर आपके साथ मिलकर प्रोग्राम करते रहेंगे। नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.